لمس جنونیت بائی علیشا خان ایپیسوڈ نمبر 2۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کسی کو اپنے مقابل پا کر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، مگر جب اس کا شک یقین میں بدلا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، مگر تبھی وہ بھی انگڑائی لیتے ہوئے اٹھی۔ مارننگ ڈارلنگ، فاتحانہ انداز میں کہتی ہوئی وہ مسکراہٹ اچھالنے لگی، جس پر اس نے دانت بھینچے۔ یہ سب تم نے کیا تھا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، جس پر وہ اس کے سینے سے آ لگی، مگر اسے اس کا لمس محسوس کر کے کوفت ہو رہی تھی۔ پیچھے ہٹو اور بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے دور کرتا ہوا اٹھنے لگا، جس پر ردا نے اسے روکا۔ سنو تو ڈارلنگ، کدھر جا رہے ہو؟ وہ خمار بھرے لہجے میں کہتی ہوئی مزید غصہ دلا گئی، جس پر وہ جھکا اور بولنے لگا، میں نے منع کیا تھا نا کہ ایسا کچھ نہ کرنا۔ پہلے بھی تمہاری ان بے وقوفیوں کی وجہ سے ہمارا اسکینڈل بنا دیا گیا تھا، جس پر اٹھتے سوالوں کو بڑی مشکلوں سے میں نے قابو کیا تھا، لیکن ایک بار پھر سے تم۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا جب وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا گیا۔ یہ بے وقوفی نہیں، محبت ہے میری جان۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے اس وقت صحیح طریقے سے تپا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور بیڈ سے اٹھا، کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا، جس وجہ سے اس کا مضبوط جسم، جو جم کی وجہ سے اب اور بھی زیادہ دلکش لگتا تھا، واضح ہونے لگا۔ اس کی سکس پیک ابھری ہوئی نظر آنے لگی۔ ردا، 5 منٹ کے اندر اندر اپنے یہ کپڑے پہنو اور پیچھے کے دروازے سے یہاں سے چلتی بنو۔ وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے اسے انگلی سے وارن کرتا ہوا اسے اس وقت ستم گر ہی لگ رہا تھا۔ اچھا نا، جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے نازیبا کپڑے پہنتی ہوئی بیڈ سے اٹھی، جبکہ وہ دوسری طرف رک کیے کھڑا اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر تبھی ردا نے اسے پیچھے سے ہگ کیا۔ بائے نہیں کہو گے؟ بڑی ٹٹائی سے وہ اس سے چپکی ہوئی کھڑی تھی، جس پر اس نے اسے دور دھکیلا۔ بات سنو میری ردا ریاض، اگر اب تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ سرخ آنکھیں لیے ڈھارنے سے انداز میں کہتا ہوا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ عجیب ستم گری ہے جناب کی، پہلے خود ہی اپنے قریب آئے تھے، نشہ بن کے میری احساسوں میں اترے تھے، اور اب خود ہی مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ شکایتی لہجے میں کہتی ہوئی 2 قدم قریب ہوئی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے بڑھتے قدموں کو روک دیا۔ گیٹ آؤٹ! وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا اسے گھور رہا تھا، جس پر وہ اپنی سینڈلز کو ہاتھ میں اٹھائے جھولتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ آخر کس طرح جان چھڑاؤں اس پاگل عورت سے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑتا ہوا واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، ورنہ فیوچر میں یہ میری کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا ہاتھ کی 2 انگلیوں سے پیشانی رگڑنے لگا، مگر تبھی اسے یاد آیا آج اس کی فوٹو شوٹ ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا وارڈروب تک آیا، اپنے لیے آج کا ڈریس سلیکٹ کر کے وہ شاور لینے چلا گیا۔ سینکیج! وہ اس کے سپاٹ لہجے میں بے حد قریب آ کر کہے گئے الفاظوں پر اب تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے الفاظوں کو اس کے منہ پر احسان بنا کر مارنے کے بعد اپنی پوزیشن پر آ بیٹھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑنے لگی جب اس کی آواز پر رکی۔ ویسے کیا ہیلپ چاہیے مجھ سے؟ وہ جیب سے لائٹر نکال کر لبوں کے درمیان رکھتے ہوئے سگریٹ کو کدھر گیا؟ ہاں، ویسے کیا ہیلپ چاہیے مجھ سے؟ وہ جیب سے لائٹر نکال کر لبوں کے درمیان رکھتے ہوئے سگریٹ کو سلگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ پیر پٹکتی ہوئی وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اپنے کار کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر کے اب سگریٹ نوشی کرنے میں مصروف تھا۔ پہلے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگی، جبکہ وہ اب تک اپنی کار کے بند شیشے سے اسے تک رہا تھا۔ آئزل نے غصے سے موبائل کار کے ڈیش بورڈ پر پھینکا اور آستینوں کو مزید چڑھاتے ہوئے وہ کار کا فرنٹ کھول کر چیک کرنے لگی، مگر اسے کہاں گاڑی کا سسٹم پتا تھا۔ پہلے اس نے ایک وائر پر ہاتھ لگایا جو انتہا کا گرم ہو رہا تھا، جس سے 1 سیکنڈ کے اندر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ابے گاڑی ہے یا آگ کا شعلہ؟ وہ سر کھجاتی ہوئی
ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی. جب اس کی نظر اس کھٹارا کار پر گئی, وہ بدتمیز شکل سے کار کے اندر سے تک رہا تھا. لفنگا کہیں کا چہرے کے عجیب و غریب زاویے بناتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہا, جبکہ دور ہونے کی وجہ سے وہ سن تو نہ سکا, لیکن اس کی شکل دیکھ کر ایک طرفہ مسکرانے لگا. اوف, یہ گاڑی کا فرنٹ ہے, یہاں پہ فزکس کا لیکچر. سارا کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا. وہ سر کو جاتی ہوئی سوچنے میں مصروف ہو گئی. پھر اللہ اللہ کر کے اس نے ایک وائر کو دیکھا, مگر کہیں بھی کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا. تقریباً 15 منٹ تک وہ یوں ہی وائرس میں چڑھی ہوئی اندر کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی, مگر ناکام رہی. جبکہ وہ شیشہ نیچے کیے اب اسے ہی تک رہا تھا. جب وہ اپنی پوری کوششیں کر کے تھک گئی, تب مجبوری سے اس لفنگے کے پاس جانا پڑا. وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے بے ساختہ مسکرانے لگا. گاڑی کے شیشے کے پاس کھڑی ہوئی اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگی, جبکہ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا کش پہ کش لگا رہا تھا. کتنے پیسے لوگے؟ وہ ناک سکڑاتے ہوئے سوال کرنے لگی. کام بتاؤ, وہ کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہوئے کہنے لگا, جس پر وہ سے اشارے سے اپنی کار کی طرف گاڑی کی طرف چلنے کا کہنے لگی. وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے باقاعدہ کودنے کے انداز سے نکلتا ہوا باہر آیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. سین چینج. جب اس نے پیچھے مڑ کر بوتل دینے والی شخصیت کو دیکھا تو بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا. البتہ بوتل اب تک اس نے تھامی نہیں تھی. وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا. پرنٹڈ لانگ شرٹ, بلو پینٹ, کھلے ہوئے سیدھے بال, گوری رنگت, معصوم سی شکل. وہ لڑکی عمر میں کافی چھوٹی لیکن پیاری سی لگ رہی تھی. شاہبیز نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا, جس پر وہ بھی اسی انداز میں دیکھنے لگی. پانی. بوتل اب تک اس کے سامنے بڑھاتے کھڑی تھی. نو تھینکس. وہ اسے مختصر سا جواب دیتا ہوا وہاں سے جانے لگا, مگر وہ اس کے سامنے آئی. پی لیں, کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا, وہ اپنی معصومیت سے بھرپور لہجے میں کہتی ہوئی. اسے کوئی ڈور ہی لگ رہی تھی. تھینکس. وہ بوتل اس کے ہاتھ سے لیتا ہوا بینچ پر بیٹھ گیا, گھونٹ بھرنے لگا, جبکہ وہ بھی اس کے مقابل بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی. تھینکس اگین. شاہبیز نے اسے خود کے برابر بیٹھے دیکھا تو بوتل کا ڈھکن لگاتا ہوا اسے دینے لگا, جسے وہ تھام گئی. اٹھ کے وہاں سے جانے لگا, جب پھر سے وہ اس نے اسے روکا. آپ یہاں نیو ایڈمیشن ہے؟ اس کی میٹھی سی آواز اس کے قدموں کو تھمنے پر مجبور کر گئی. شاہبیز نے پلٹ کے اسے دیکھا اور بعد میں سر ہلانے لگا. پھر تو آپ اس ماحول کو برداشت کرنے کی عادت بنا لیں, کیونکہ یہاں پر روز ایک نئی گیم کھیلی جاتی ہے. وہ سمجھ چکی تھی شاہبیز کو دیکھ کر کہ وہ کوئی سیدھا سادہ سا لڑکا تھا. اسے اس ماحول کی عادت نہیں تھی, جبکہ شاہبیز اب تک اسے ہی دیکھ رہا تھا. یہاں کی مینجمنٹ کسی کو کچھ نہیں کہتی, یہاں کے کوئی رولز نہیں. شاہبیز کے معصومانہ سوال پر وہ لڑکی ہلکا سا مسکرانے لگی, جس سے اس کے گالوں پر لائٹ سے ڈمپل پر نمایاں ہوئے تھے. شاید آپ پہلی بار ایسے ماحول میں آئے. دراصل یہ کالج نہیں, یونیورسٹی ہے. یہاں کے رولز فالو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اور پھر ایسے اسٹوڈنٹس جو ہر دوسرا لیکچر بنک کرنے میں آگے سے آگے رہتے ہیں, وہ ایسے رولز فالو کریں گے؟ ممکن ہی نہیں. شاہبیز اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا, جن پر ہلکی سی سرخی نمایاں تھی. مگر یہ تو غلط ہے نا, رولز تو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں, سب کو فالو کرنا چاہیے. انہیں کوئی سزا نہیں ملتی کیا؟ وہ ایک اور بات اپنے سوال سے اسے مسکرانے کا موقع دے گیا, جس پر وہ لڑکی چہرے پر اٹھتے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی. سزا تو ملتی ہے. ابھی یہ جو سامنے 4-5 لڑکے بیٹھے اسموکنگ کمپٹیشن کر رہے ہیں, انتظامیہ ان سب کو کٹے ہی یونی سے 2-3 ویکس کے لیے گھر بھیجے گی. وہ پرسکون انداز میں کہتی ہوئی اس کے سوالوں کی الجھن سلجھا رہی تھی, جبکہ شاہبیز نے ایک نظر سے سر تا پیر دیکھا. وہ کوئی اس سے 1-2 سال ہی چھوٹی ہوگی, مگر باتوں سے وہ کافی تجربہ کار معلوم ہو رہی تھی. شاہبیز نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے لگا, مگر تبھی اس کے قدم رکے اس کی میٹھی آواز پر. ٹیک کیئر, سی یو ٹمارو. شاہبیز نے ایک بار نگاہ اسے دیکھا اور چلتا ہوا یونی کے گیٹ سے باہر چلا گیا. سین چینج. اوف ٹبو, تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کہا بھی تھا کہ تھوڑی فیشل کر لو, دھوپ کی وجہ سے تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. ذرا آئینہ تو دیکھو. زائمہ نے
اس کی اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جس پر تعبیر اسے ڈھونڈنے لگی، کتنی بار کہا ہے مجھے ایسے عجیب و غریب ناموں سے نہ بلایا کرو، اور مجھے نہیں کروانی کوئی فیشیل، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی تعبیر نے اسے ایسے نام لینے پر ٹوکا، جس پر رائمہ نے دانتوں کے بیچ انگلی دبائی۔ اف لڑکی، یہ تمہارا نک نیم رکھا ہے میں نے؟ رائمہ کی بات پر تعبیر، جو اس وقت سامنے بیٹھی خاتون کو مہندی لگا رہی تھی، پھر سے اسے گھورنے لگی۔ ایسے عجیب و غریب نک نیم ہی ملے تھے رکھنے کو؟ تعبیر اسے نظر انداز کرتی ہوئی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ سامنے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ سوچ لیا سینورینا، ہاں آج سے تمہارا نک نیم سینورینا۔ اس بار رائمہ کی بات پر تعبیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اٹھی۔ رائمہ، تم بھی نا ایک ہی ہو؟ آف کورس۔ تعبیر کی بات پر رائمہ نے ایک اسٹائل سے کہا، جس پر سامنے بیٹھی خاتون بھی مسکرانے لگی۔ ہو گیا کمپلیٹ۔ آپ فین کے سامنے بیٹھ کر انہیں سکھا لیں، وہ تعبیر نے نرمی سے کہا، جس پر وہ خاتون دوسری طرف چلی گئی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ سینورینا، تم اپنی اسکن کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ یار اتنی پیاری ہو تم، اگر میں اتنی پیاری ہوتی نا تو میں تو تمہیں ماڈلنگ کرواتی۔ میں تو ماڈلنگ کرتی۔ وہ شیشے سے نظر آتے اپنے حسن پر تنقیدی نگاہ ڈال کر کہنے لگی، جس پر تعبیر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ رائمہ، کتنی بار کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو، اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، رنگ کم یا زیادہ ہونے سے کوئی کم حسین نہیں ہو جاتا۔ وہ آج پھر سے اسے سمجھانے لگی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا نا بیٹھو پلیز، تمہارا فیشیل کر دوں۔ تعبیر کے لاکھ منع کرنے پر بھی رائمہ نے اس کے چہرے پر فیشیل کرنا شروع کیا، جبکہ وہ اب تک منمنا رہی تھی۔ اوف بابا، نہ کرنا تم فضول خرچی، یہ میری طرف سے گفٹ سمجھو۔ رائمہ کی بات پر تعبیر نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر ایک نظر آئینہ دیکھا، جہاں اس کا چمکتا ہوا صاف شفاف بے داغ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ جو دن بھر کی جاب میں بیزی رہتی ہو نا، اس سے تمہاری اسکن میں ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے۔ اب دیکھو کتنا فریش فیس لگ رہا ہے۔ رائمہ نے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جس پر تعبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا چلو میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ آج اسکول سے فارغ ہو کر گھر میں سالن روٹی بنا کر جلدی پارلر آ گئی تھی، لیکن ابھی تو صرف 7 بجے ہیں۔ رائمہ نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یار آج بہت امپورٹنٹ کام ہے، یہاں سے جانے کے بعد شاہویز کا کورس بھی لینے جانا ہے۔ تعبیر نے ایک چھوٹا سا اسکارف گلے میں سیٹ کیا اور خود کو چادر سے کور کرتی ہوئی اپنا ہینڈ بیگ ہینگ کرنے لگی۔ واہ، تمہارے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا؟ اور فائنلی، وہ تو بہت خوش ہوگا۔ ہاں نا یار، وہ بہت خوش تھا۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں، اب تم اپنا خیال رکھنا، اور پلیز اپنی بڑی آپی کو کہہ دینا کہ تعبیر کو کام تھا اس لیے جلدی چلی گئی۔ ہاں تم بے فکر رہو، میں کہہ دوں گی۔ تو جلدی سے پارلر سے نکل کر روڈ کی طرف بڑھ گئی۔ سین چینج، ایک ٹاول کمر سے پیروں تک، جبکہ دوسرا بالوں پر لپیٹے وہ اپنے گیلے مضبوط ورزشی جسم کے ساتھ شاور لے کر باہر نکلا۔ سر پر ٹاول ہٹا کر وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے گیلے چمکتے ہوئے چہرے پر بکھرے بالوں کو سکھایا۔ نیلی راز آنکھیں، گھنی پلکیں، ہلکے گلابی ہونٹ، دودھیا رنگت، ہلکی سی بیئرڈ جو اس کے حسن میں مزید اضافے کا باعث بنی تھی۔ ہاتھوں کی ابھری ہوئی نسیں، چوڑا سینہ، سکس پیک جو اس کی شخصیت کو مزید متاثر کر رہی تھی۔ پہلے وہ بیڈ پر رکھی بلو کلر کی پینٹ پہننے لگا، اب وہ شرٹ لیس شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، ڈریسنگ پر سے باڈی اسپرے اٹھا کر جسم پر لگانے لگا، پھر بیڈ پر رکھی ہوئی وائٹ شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ اب صرف کوٹ پہننا باقی تھا، جبکہ اپنی وائٹ شرٹ پر پرفیوم کی بوتل الٹنے کے انداز میں لگاتا ہوا وہ ہاتھوں سے بالوں کو سنوارنے لگا، شیشے کو بالکل نزدیک آ کر انگلیوں کو داڑھی پر پھیرنے لگا۔ وہ اس وقت دنیا کا سب سے حسین ترین شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ ابھی وہ مزید خود پر غور کرتا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ سر جی، سب ریڈی ہے، آپ کا ویٹ ہے۔ few minutes only۔ سامنے والے کی سنے بنا وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے
نیلے رنگ کا کوٹ پہننے لگا۔ اپنے مضبوط قدموں کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کمرے سے باہر آیا، جہاں ملازم ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے طرح طرح کی اقسام کے کھانے سجا رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا کھانے کی میز کی طرف آیا، اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتا ہوا وہ سامنے رکھی بیڈ پر بٹر لگانے لگا، جبکہ ملازم سر جھکائے کھڑے اس کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ صاحب کچھ چاہیے؟ ایک ملازم نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس نے صرف ایک بریڈ کھائی تھی، جبکہ ٹیبل پر اتنے اہتمام سے رکھا گیا کھانا جسے اس نے دیکھا تک نہ تھا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی تیار رکھے۔ ملازم کا حکم دیتا ہوا وہ سامنے رکھے جوس کے گلاس سے صاف کرنے لگا۔ ملازم حکم ملتے ہی اڑتے پاؤں باہر بھاگا، ایک نظر اپنے سیدھے ہاتھ پر ڈال کر ڈونگ سے پیشانی رگڑنے لگا۔ واش روم میں رہ گئی ہے۔ ٹشو پیپر سے لبوں کو صاف کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر سیڑھیاں عبور کرتا ہوا روم میں چلا گیا، جہاں اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے ڈریسنگ پر رکھی واچ پہنی، پھر اپنے شوز بدلے۔ ایک نظر اسکرین پر مار کر وہ کال اگنور کرتا ہوا موبائل جیب میں رکھ کر نیچے چلا گیا۔ سین چینج۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹارٹ ابھی آگے وہ کچھ کہتی جب وہ ہاتھ کے اشارے سے چپ کراتا ہوا خود گاڑی کے فرنٹ پر آ کھڑا ہوا۔ دونوں آستینوں کے بٹن کھول کر اسے کونے تک چڑھا کر وہ اندر کا جائزہ لینے لگا، جبکہ وہ سامنے کھڑی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ شکل سے تو وہ کم ڈیشنگ نہیں تھا، لیکن حریت سے کوئی لچا لفنگا ہی ظاہر ہو رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پر نظر آتی ابھری ہوئی نسیں جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ جم کرتا ہے۔ ایک انگلی اپنے نچلے ہونٹ پر پھینکتے ہوئے وہ آگے پیچھے دیکھنے لگا، جس پر حائزر کو لگا وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہوا ہے اس میں؟ کچھ منٹ کے بعد وہ پوچھنے لگی، جس پر وہ جو ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کمال ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھے مسئلہ سمجھا رہی تھی اور اب مسئلہ پوچھ رہی ہو؟ لاپرواہی سے کہتا ہوا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور ایک پانی کی بوتل لیے واپس آیا، جبکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور وہیں کھڑے کھڑے آدھا پانی اپنے منہ میں بھرنے لگا اور باقی کا آدھا بچا ہوا پانی جسے وہ گاڑی کے ایک واٹر وائر میں ڈالنے لگا۔ وہ لڑکا حیدر کی سمجھ سے باہر تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرو، وہ بنا اسے دیکھے ماتھے پر شکن لیے کہنے لگا، جبکہ وہ بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگی، جو کہ دوسری باری میں اسٹارٹ ہو گئی۔ تھینکس، وہ تاثرات چہرے کے ساتھ کہتی ہوئی ابھی کلچ دباتی جب وہ کھڑکی کے ساتھ جھک کر کھڑا ہوا۔ واٹ تھینکس؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ کیا کہنا چاہا تھا؟ پیسے دینے والی تھی نا تم؟ بے شرمی سے پیسے مانگتا ہوا وہ اسے اس وقت فقیر ہی لگ رہا تھا۔ آئزل نے پینٹ کی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے منہ پر مارا، جسے تھامتے ہوئے پہلے بہت غور سے دیکھنے لگا کہ اصلی ہے یا نقلی۔ آئزل کا دل کیا اس بیکاری کا منہ ہی توڑ دے۔ ٹھیک ہے، وہ اسے جتانے میں کسی انداز میں کہتی ابھی آگے بڑھتی جب وہ پھر سے اندر جھانکنے لگا۔ زیادہ ہے۔ اس نے جیب سے وائٹ والیٹ نکال کر 10 روپے کا نوٹ اسی کے انداز میں اس کے منہ پر مارا۔ آئزل اس کی حرکت پر دنگ رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ یہ بدتمیزی نہیں، کھلا چھٹا ہے۔ اس کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جو پانی تمہاری گاڑی کے واٹر نے پیا ہے وہ کوئی عام پانی نہیں بلکہ منرل واٹر تھا۔ پورے 100 روپے کی بوتل تھی، جس میں سے آدھا پانی میں نے پیا اور آدھا تمہاری گاڑی کے وائر میں۔ مطلب تمہاری طرف سے 50 روپے بنے جو میں نے کاٹ لیے، اور باقی کے 40 روپے جو میری محنت کی دہاڑی بنتی ہے ہو گئے پورے 90 روپے۔ اسے ایک پائی کا حساب سمجھاتا ہوا واپسی کے لیے مڑا، جب آئزل نے اسے روکا اور وہ اس وقت خود کو بنا دماغ کے تصور کر رہی تھی۔ آئزل نے اس کے پھینکے ہوئے 10 روپے کا نوٹ اس کی طرف اڑایا۔ یہ بھی رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے سے گرتا ہوا نوٹ جسے وہ زمین پہ گرنے سے پہلے تھام گیا، اب واپس آ کے اس کی طرف بڑھانے لگا۔ چاہیے یا نہ چاہے یہ وہ الگ بات ہے، لیکن رکھنا تو پڑے گا۔ زوریز دورانی کسی لڑکی کا خالی فوکٹ میں دیا ہوا 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا۔ یہ نوٹ
تو اس کے منہ پر اڑاتا ہوا واپسی پر وہ نوٹ اس کے منہ پر اڑاتا ہوا واپسی کے لیے بڑھ گیا، جبکہ آئزل کی نظر اس کی پشت پر ٹھہری ہوئی تھی۔ آخر کون تھا وہ عجیب و غریب انسان؟ وہ دماغ کو جھٹکتی ہوئی گاڑی اسٹارٹ کر کے اپنے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ جا رہی ہے